بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ ہم اپنے پروگرام میں مختلف دینی مسائل پہ اور دینی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کس طرح کی ہے۔ اسی طرح ایک نام جو بر صغیر و ہند میں بہت ہی مشہور نام اور بہت ہی دینی خدمات اور بہت ہی ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ ان کے سلسلے سے جو لوگ جڑے رہے، انہوں نے بھی دین کے بہت کام کیے اور بہت ہی دین کی خدمت کی۔ جو ایک بہت بڑا نام ہندوستان کے اندر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جن کی دینی خدمات سے پورا ہندوستان، پاکستان سب واقف ہیں، اور بہت خدمات ہیں ان کی، اور ان کی آل جو آج تک دین کی خدمات کر رہی ہے، جس میں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ اشرفیہ کے۔ السلام علیکم۔ ساتھ ان کے صاحبزادہ علامہ سید مکرم اشرف جیلانی۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عمار بابا صاحب جو نعت خوان ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو قوال موجود ہیں شفیق الزماں تاجی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور محمد علی زمان اشرفی۔ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ میں آج ان سے پوچھوں گا کہ آج ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے عمار بابا سے درخواست کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ ہم ان سے سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم کچھ سوالات کی بات کرتے ہیں اور ان کے سلسلے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی خدمات رہی، اور کس طرح دینی تبلیغ کا کام انہوں نے پورے ہندوستان، نہ صرف ہندوستان، پورے پاکستان اور آج دنیا میں کئی ممالک میں ان کے دین کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جو انہوں نے دین کا کام کیا، جو انہوں نے دین کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی، آج ان کی آل بھی اس خدمات کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ عمار بابا سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں۔ خودی کا شعر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش بھی ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش بھی ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے بہ بوگو مالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بڑی خدمات پیش کر رہے ہیں اور یہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کی آل ہیں اور آج بھی ان کے سلسلے کو چلا رہے ہیں. ہم تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ ایک قوالی کا کلام سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد اشرف اشرفی. السلام علیکم. آپ کے خاندان کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے لیے یہ پروگرام آپ نے ارینج کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ایران میں ایک ریاست ہے سمنان، آج بھی موجود ہے اور اب کافی ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے بادشاہ تھے سلطان سید ابراہیم نور بخشی، تو اس کو کہتے ہیں سلطنت نور بخشیہ. اس کے آپ سلطان تھے اور 3 بیٹیاں ہوئیں لیکن اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی. خواہش تھی کہ کوئی میرا جانشین ہو، کوئی میرا ولی عہد ہو، اور اسی سلسلے میں دعائیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. دونوں یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کا نام تھا سیدہ ختیجہ بیگم، جو حضرت مخدوم سمنانی کی والدہ محترمہ تھی، اور اس منصب پہ ہونے کے باوجود دونوں بڑے عابد اور زاہد، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار. تو لطائف اشرفی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. نماز تہجد کا وقت تھا، دیکھا کہ ایک مجذوب تشریف لائے اور ان مجذوب کا نام بھی ابراہیم اور مخدوم پاک کے والد کا نام بھی سلطان سید ابراہیم. شہر سمنان میں رہتے تھے، لوگوں میں بڑی عزت تھی، دیکھتے تھے کہ یہ صاحب کمال، صاحب کرامت بزرگ ہیں. تو یہ اپنے حرم میں، اب ظاہر بادشاہ کے حرم میں کون داخل ہو سکتا ہے، محل میں ہی داخل ہونا مشکل چیز ہے کہ بالکل اس کے کمرے میں. انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے وہ چلے آ رہے ہیں مجذوب ابراہیم. تو سلطان ابراہیم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے باادب. ان کو لا کر تخت شاہی پر بٹھایا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے. تو مجذوب ابراہیم نے پوچھا سلطان ابراہیم سے، جو مخدوم پاک کے والد گرامی، کہ اس فقیر سے کیا چاہتا ہے؟ کیا حضور کو روشن ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک بیٹا چاہتا ہے، جا ایک بیٹا ہم نے تجھے عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اٹھ کر چلے تو یہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے باادب ان کے. تو چلتے چلتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ایک تو لے چکا، اب اور کیا چاہیے؟ جا ایک اور دے دیا. سبحان اللہ. اب تمہارے یہاں 2 بیٹے ہوں گے. مجذوب چلے گئے اور رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا، ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام آراف رکھنا. بشارت بھی دے دی، اور یہ اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی ایک امانت تمہارے سپرد کی جا رہی. اس کی تربیت میں کوئی غفلت کسی قسم کی نہ برت، جو حضور کا حکم. آثار ولادت ظاہر ہوئے. 712 ہجری میں مخدوم سمنان کی ولادت ہوئی شہر سمنان میں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے ہاں جب نرینہ اولاد ہو تو کیا کیفیت ہوگی. پورے محل میں جشن منائے گئے. تو یہ آپ کا ایک خاندانی پس منظر میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس سلطنت کے بادشاہ تھے؟ سلطنت سمنان. اچھا یہ سلطنت سمنان جو ہے نا، یہ سلطنت نور بخشیہ کے نام سے مشہور تھی، اور شروع سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. انہی میں سے سلطان ابراہیم نور بخشی اس لیے ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جو مخدوم پاک کے والد گرامی. تو اس کو کہتے تھے سلطنت نور بخشیہ. اور جو سلطنت دہلی میں تھی
مغلوں کی اس سے اس سلطنت کا بڑے گہرے روابط اور بڑے تعلقات تھے کہ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی بھی اس پر حملہ کرے یا کچھ تو یہ لوگ ان سے مدد لیتے تھے، وہ ان سے مدد لیتے تھے، دونوں میں آپس میں بڑے وہ. اور سلطان ابراہیم کی کیفیت یہ تھی کہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اسی لیے ان کے دور سلطنت میں مدارس دینیہ کا قیام کثرت کے ساتھ ہوا. عدل اور انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت فرمائی اور پوری رعایا جو تھی وہ بالکل خوشحال، کسی کو بادشاہ وقت سے کوئی تکلیف نہیں. یہ اس کی کیفیت تھی اور تاریخ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ان کے مزار کے پاس ایک نہر بنی پڑی ہے، وہ تو مخدوم پاک کی، مخدوم پاک. جی جی، وہ تو کچوٹی شریف میں ہے. کچوچو شریف. ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں سمنان کا. صحیح. اچھا، ان کے جو پیر تھے وہ کون تھے؟ حضرت علاؤ الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ، بنگال میں پنڈوا شریف ایک جگہ ہے، وہاں ان کی خانقاہ ہے، آج بھی موجود ہے، مزار مبارک ان کا وہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پر رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر با کرامت بزرگ تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مخدوم سمنانی شہر سمنان سے چلے ہیں ترک سلطنت کر کے اور وہاں پہنچے ہیں تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر مرید کے ذمے کوئی نہ کوئی کام انہوں نے لگایا تھا. یعنی ایک مرید سے کہا کہ خانقاہ میں پانی تمہیں بھرنا ہے، دوسرے سے کہا خانقاہ کی جھاڑو تمہیں دینی ہے، کسی سے کہا کہ یہاں پر دریاں بچھانی ہیں لوگوں کے لیے، مختلف کام. تو مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، میرے ذمے کوئی کام. تو پیر و مرشد علاؤ الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سے کام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی. جب تم سمنان سے ترک سلطنت کر کے چلے ہو اس وقت سے آج تک حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ مجھے بشارت دی کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا. سارے مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے لیکن میں اس کو آپ کے پاس لا رہا ہوں. تو میں کیسے تم سے خدمت؟ ان کی کرامت کے حوالے سے کن کی پوچھوں گا؟ مخدوم پاک کی. مخدوم پاک کی کرامت تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو بیان کریں تو یہاں پر اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہے. میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جب آپ نے پہلا سفر کیا جونپور کا، جب پیر و مرشد کی خدمت میں رہے نا، 4 سال رہے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی جب سب ہو چکا تو اب حضرت علاؤ الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پس حکم ربی یہ ہے کہ اب تم تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو جاؤ. کہا حضور میری خواہش ہے ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا. کہا وہ ٹھیک ہے لیکن حکم ربی یہی ہے کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو فیض پہنچے. تو آپ روانہ ہوئے. پہلا سفر آپ نے جونپور کا کیا. ایک مقام پر ایک ٹینٹ لگا دیا گیا جیسے خیمہ ہوتا ہے، اس میں تشریف فرما ہے. دیکھا کہ سامنے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ مریدین نے کہا حضور یہ ایک مندر ہے، یہاں پہ لوگ پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، بدھ ہیں ان کی. فرمایا ہم بھی چلیں گے. کب؟ کل صبح جائیں گے. مریدین بھی تیار ہو گئے. صبح صبح آپ فجر کے بعد مندر تشریف لے گئے. دیکھا کہ کوئی بدھ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جو ان کے بڑے پجاری تھے انہوں نے دیکھا ایک مسلمان صوفی، وہ ایک دم آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کہ جیسے یہ کیسے آئے. گفتگو ہوئی. اس نے کہا ہمارا دین سچا ہے. آپ نے فرمایا دین اسلام سچا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، آپ دلیل دیں، ہم بھی دلیل دیتے ہیں، جس کی دلیل قوی ہوگی مان لیں گے، بحث و مباحثہ ہو. مخدوم سمنانی نے فرمایا ہم دلیلیں نہیں دیتے، نہ ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ہم صرف ایک بات تم سے کرتے ہیں. اس نے کہا بتائیے. کہا یہ جو تمہارا بت سامنے کھڑا ہے اگر یہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے تب؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ ہوگا. کہا اگر ہوگا تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. آپ گئے جا کے اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑی اور فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. وہ بت نے کلمہ پڑھ دیا. سبحان اللہ. وہ جتنے تھے وہ 100 پجاری تھے، 100 کے 100 اسی وقت مسلمان ہو. سبحان اللہ. سبحان آپ نے اس مندر کو بتوں سے پاک کیا اور اس کو خانقاہ اشرفیہ میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس قسم کی بے شمار کرامتیں آپ کی. بے شک بے شک. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے دین کا کام کس طرح کیا اور دین کو کس طرح آگے پہنچایا. ناظرین بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے.
اور مزید ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ان کی کون سا ایسا واقعہ تھا کہ وہ سلطنت چھوڑ دی انہوں نے اور دین تبلیغ کے اندر نکل پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے القابات میں ایک القاب ہے تارک السلطنت۔ اسی وجہ سے کہ آپ نے ترک سلطنت کو فرمایا اور پھر فقیری کو اختیار کیا۔ 10 سال تک سلطنت سمنان پر آپ حاکم کی صورت میں موجود رہے، تخت سلطنت پر بیٹھے، اور 15 سال کی عمر یعنی کہ کم سن عمر سے آپ بادشاہ بنے۔ 15 سال کی عمر میں جب سلطان ابراہیم آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو 15 سال کی عمر میں آپ سمنان کے تخت پر بیٹھے اور 10 سال حکومت فرمائی، اور 25 سال کی عمر میں سلطنت کو ترک کیا اور پھر فقیری اختیار کی۔ تو وہ واقعہ لطائف اشرفی میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں غالباً 27 رمضان مبارک کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کر دو اور لذت وصل الہی کے لیے نکل جاؤ۔ سبحان۔ تو اس وقت آپ نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ اب آج کل کا اگر دیکھا جائے تو 25 سال کی عمر میں نوجوان آج کا یہ سوچتا ہے کہ اب میں ذرا ایسا کماؤں، اچھی جاب ہو، اچھے دولت ہو، یہ ہو، گھر بار ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں سلطنت پر بیٹھے، یہ سب سے بڑی بات، کتنی کم عمری، 15 سال کی عمر کوئی عمر ہی نہیں ہوتی، بالکل، اور پوری سلطنت کو سنبھالنا کہ اس دوران آس پاس کی ریاستوں والوں نے حملہ بھی کیا تو آپ نے جہاد بھی کیا اور اللہ نے آپ کو فتح بھی عطا فرمائی اسی عمر کے دوران۔ بلکہ کچھ اس وقت جب وہ واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ جو جرنیل تھے سمنان کے فوج کے، تو ان لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ بھئی ہمارے بادشاہ کی تو عمر کم ہے تو کس طرح جنگ ہوگی، کوئی ایسا سپہ سالار ہو جسے تجربہ ہو، جنگ کا مہارت حاصل ہو۔ تو آپ نے سب کو بلایا دربار میں اور خطاب فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ میری عمر کم ہے، میری رگوں میں شہید کربلا کا خون دوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں لڑوں گا، جنہوں نے حملہ کیا ان سے جہاد کروں گا اور اللہ رب العالمین پھر فتح عطا فرمائے۔ تو وہی ہوا، فتح نصیب ہوئی، اور پورے 10 سالہ حکومت کو آپ دیکھیں تو عدل اور انصاف کے ساتھ پورے آپ نے اس سلطنت کے جو دورانیہ ہے 10 سال کا اس کو گزارا، اور پھر 25 سال کی عمر جب ہوئی تو سب چیز کو ترک کر دیا اور پھر فقیری اختیار۔ اللہ کی راہ میں آج کسی کو کوئی مقام، کوئی منصب مل جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ بھئی ظاہر ہے اس کے ساتھ پروٹوکول ہے، ہر چیز ہے، آپ کے ایک حکم پر ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ آپ باہر نکلتے ہیں تو آگے پیچھے گارڈز ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بادشاہ، فلاں وزیر، فلاں گورنر جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس سب چیز کو ترک کیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جب سمنان کے بادشاہ تھے تو لوگوں کے سروں پر حکومت تھی، ترک سلطنت فرمایا تو آج لوگوں کے دلوں پر حکومت، سبحان اللہ، اور نام مبارک زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ قوال موجود ہیں شفیق الزماں تاجی اور محمد علی الزمان اشرفی، ان سے ہم خوبصورت کلام سنیں گے۔ کلام سے پہلے میں 2 لفظ کہنا چاہوں گا کہ نہایت ہی میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مخدوم پاک کے لیے میٹرو چینل نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، اور میری اور میری پارٹی کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اور ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ بہت جی انشاءاللہ، بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میرے پیر مرشد کے سامنے میں یہ ٹرانسمیشن کروں، سب سے بڑی ٹرانسمیشن میرے لیے۔ فارسی میں ایک نعت شریف حضرت امیر خسرو کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کون سا تھا مقام جنوں خدا جانے، وہ کون سا تھا مقام جنوں خدا جانے، سنبھل سنبھل کے قدم رکھ رہے تھے دیوانے،
نمیدانم چه منزل بود شب جایی که مل بودم نمیدانم چه منزل بود نمیدانم چه منزل بود نمیدانم چه منزل بود نمیدانم چه منزل بود شب جایی که مل بودم باہر سو رقص بسمل بودی شب جائے کے ملبودم باہر سو رقص بسمل باہر سو رقص بسمل باہر سو رقص بسمل بودی شب جائے کے ملبودم شب جائے کے ملبودم سارا آفت دل بودی شب جائے کے ملبودم سارا آفت دل بود سارا آفت دل بود سارا آفت دل بودی شب جائے کے ملبودم گوش بر آواز اودر ناز منتر سا رقیبا گوش بر آواز اودر ناز منتر سا آواز اودر ناز منتر سا آواز اودر ناز منتر سا آواز رقیبا گوش بر آواز اودر ناز منتر سا سخن گفتن چه مشکل بود سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کے ملبودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کے ملبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو مجلس بود اندر لامکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جائے کے ملبودم محمد شمع محفل بود خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو بود اندر لامکان خسرو بود اندر
के मलबूदम मोहम्मद शम्मे महफिल بود शब जाए के मलबूदम नामीदानम छे मंजिल بود शब जाए के मलबूदम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला दीन तबलीग कब शुरू हुआ और किस तरह उन्होंने दीन की तबलीग का काम शुरू किया, कितने उन्होंने मुसलमान किए, हम पूछते हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद मुकर्रम अशरफी साहब से। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन गंज नबात रहमतुल्लाहि ताला अलैह पंडवा शरीफ बंगाल में आपका मज़ार मुबारक, तो उन्हीं की खिदमत में रहे। 10 साल से ज़ायद अरसा आपने वहीं पर गुजारा और ख्वाहिश यही ज़ाहिर की कि हुज़ूर मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी आप ही के कदमों में यहीं पर गुजार दूँ। लेकिन हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन गंज नबात रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, फ़र्ज़ंद अशरफ रब्बुल आलमीन की बारगाह से ये हुक्म हुआ है कि अब तुम तबलीग दीन के लिए रवाना हो। तो आज कैफियत क्या है कि अगर किसी को खिलाफत इजाज़त हासिल हो जाए तो वो चाहता है मैं ख़ुद बनकर बैठ जाऊँ, मेरा एक सिलसिला और वो। लेकिन मखदूम समनानी सब कुछ हासिल करने के बाद यानी कि रियाज़त, मुजाहिदा, तक़वा, परहेज़गारी, चिल्ला कशी और इसी तरह हज़रत जलालुद्दीन जहानिया जहांगश ने भी जब आपको चिल्ला कशी और सारी चीज़ें कराईं तो उसके बाद फरमाया कि फ़र्ज़ंद अशरफ 114 बुज़ुर्गों से जो कुछ मैंने हासिल किया था वो तुम्हें अता कर दी। सुभान अल्लाह। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद फिर ये ख्वाहिश करना कि मैं अपने पीर के ही कदमों में सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब हुक्म हुआ तो रवाना हुए। हुक्म अदब पे फ़ौक़ियत अदब, बिल्कुल अल-अमर फ़ौक़ल अदब, तो उस पर आपने चलते हुए वहाँ से रवानगी इख्तियार की और सबसे पहले जौनपुर का सफ़र किया। वहाँ जाकर तबलीग दीन का काम शुरू किया। हज़ारों लाखों गैर मुस्लिमों को दार इस्लाम के अंदर दाखिल किया। कहीं इल्मियत का मौका आया तो इल्मी और कुरान और हदीस के दलाइल को रख कर आपने बात की, कहीं करामत का मौका आया तो वहाँ करामत दिखाकर बात की। और जब लोग ज़ाहिर आँख से देख लेते हैं तो ज़बान ख़ुद ब खुद फिर बंद हो जाती है। तबलीग का मुख्तलिफ सिलसिला होता है, कोई ज़बान से करता है, कोई अपनी करामत अपनी दिखा और करता है। उनकी तो अल्लाह की तो शान ये है ना कि उनका चेहरा ही अल्लाह की याद दिलाता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मंदिर में गए, वो कहा कि तुम्हारा धोती कह दे, तो बिल्कुल। तो वहाँ वो जितने भी आप देखें कि एक करामत देखिए और कितने 100 वो पुजारी जो गैर मुस्लिम थे वो दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। कितने गैर मुस्लिमों को उन्होंने मुसलमान किया। जो तादाद मिलती है वो कम से कम लाखों से तजावुज़ करती है। सुभान अल्लाह। कि जो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी कुतुब में मखदूम पाक के हवाले से लिखी कि वो लाखों से ज़्यादा तजावुज़ करती है जो मखदूम पाक ने किया। और आप ये देखिए कि फिर तबलीग दीन का सिलसिला शुरू किया, सिर्फ एक ही जगह बैठ कर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का 7 मरतबा चक्कर लगाया। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का 3 मरतबा, बल्कि 3 मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और हर तरफ जाकर इस्लाम की हक्कानियत और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा फरमाया। तो यह आपका तरीक़ा तबलीग था इस्लाम की तरवीज व इशाअत के बारे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तरीक़ा रहा है दीन तबलीग का करामत के हवाले से, अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से, अपने रवैये से, जिस तरह भी उन्होंने कोशिश की कि लोगों को दीन की तरफ लाया जाए, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लाया जाए, दीन इस्लाम की तालीमात दी जाए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से बात हो रही थी। हम डॉक्टर साहब से सवाल करते हैं कि इल्मी मकाम उनका क्या था और अंदाज़ तबलीग क्या था। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु आलिम बाअमल भी थे, सूफ़ी बासफ़ा भी थे, रहबर शरीयत भी थे, रहनुमाए तरीक़त भी थे। यानी आपके इल्म का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि 7 साल की उम्र में 7 क़िरात के साथ कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। 7 क़िरात के कारी भी और हाफिज़ 7 साल की उम्र और हाफिज़ कुरान भी।
اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لیں. سبحان اللہ. قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، جتنے بھی علوم تھے 14 سال کی مختصر عمر. اور آپ کا جو ترجمہ قرآن ہے جو فارسی زبان میں آپ نے کیا ہے وہ آپ کی علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور غالب گمان یہی ہے کہ فارسی زبان کا پہلا ترجمہ وہی ہے جو مخدوم پاک نے کیا. سبحان اللہ. کیونکہ جو پرانا نسخہ ہے اس پہ لکھا ہے 727 ہجری، یعنی اس کی عبارت یہ ہے جو اس نسخے پر ہے جو پرانا بالکل، اس پہ لکھا ہوا ہے ذل ہمایوں سلطان سمنان سید اشرف جہانگیر سمنانی، سبحان اور نیچے لکھا ہے 727 ہجری. یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دور سلطنت کے دوران یہ ترجمہ سارے علوم حاصل کر لیے. علوم حاصل کی، ترجمہ اس وقت کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد آپ کی کتب لطائف اشرفی، مکتوبات اشرفی، تحقیقات عشق، رسالہ قبریہ جو آپ نے قبر میں بیٹھ کے لکھا. 3 روز پہلے وصال سے قبر تیار کرائی، اس میں اترے اور کاغذ قلم لے کر اور عربی میں ایک رسالہ تحریر کیا. اپنے عقائد کی، نظریات کی اس میں تشریح فرمائی کہ میں کس عقیدے پر ہوں، میرے مریدین کس عقیدے پر ہوں، اور ان کو ذکر کی تعلیم دی. یہ آپ کا، اور بڑے بڑے علماء اس دور میں آپ کے پاس آئے علمی مسائل لے کر جو کہیں حل نہیں ہوتے تھے، اور آپ نے ایک جملے میں ان کو حل فرما دیا. ان کے خلفاء کی تعداد کتنی تھی؟ تعداد کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن لطائف اشرفی میں تقریباً 20 سے زائد خلفاء کا ذکر موجود ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے خلفاء ہیں سب اپنے وقت کے عالم، فاضل، محدث، مفتی ہیں، یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں جو غیر عالم ہو. سبحان اللہ. ہاں، شیخ کبیر جونپوری اور شیخ شہاب الدین، قاضی شہاب الدین دولت آبادی، جن کی کثیر تصانیف اس زمانے میں تھیں اور ہزاروں ان کے شاگرد تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اس کا مرید ہوں گا جو مجھے کوئی خطاب دے اور جو مجھے غذا ایسی کھلائے کہ جو کہیں بھی نہ ملے. تو آپ ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، اور خیمے میں ظاہر ہے رسی باندھ کے کیل ٹھوک کے نا اس میں باندھی جاتی. تو سامنے تشریف فرما تھے، قاضی صاحب تشریف لائے، اور اس جو رسی تھی اس میں پیر اٹک گیا ان کا، اور جب گرے تو جو پگڑی تھی جو امامہ مخدوم پاک کے قدموں میں گرا. اب گھبرا کر اٹھایا تو آپ نے فرمایا ملک العلماء اپنی پگڑی اٹھاؤ. انہوں نے کہا تھا نا مجھے کوئی خطاب ملے، تو فرمایا ملک العلماء اپنی پگڑی اٹھاؤ، یعنی علماء کے بادشاہ اپنی پگڑی اٹھاؤ. اب انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک شرط تو پوری ہو گئی، ایک کتاب میں. اب ایک اور باقی ہے کہ غذا ایسی ملے جو کہیں نہ ملے. تو جب جا کر بیٹھے تو خادم سے فرمایا کہ جاؤ علامہ کے لیے کھیر لے کر آؤ، کھیر. تو وہ کھیر لائی گئی، کہا کھا لو. جب کھانے لگے تو سوچا کہ کھیر تو ہر جگہ ہوتی ہے. ہاں. تو فرمایا یہ ہر جگہ والی نہیں ہے، یہ کھا کے یہ دیکھیں. ہرنی جو ہے اس کے دودھ کی کھیر ہے. سبحان اللہ. اور فقیر جہاں بھی جاتا ہے کسی سے دودھ منگاتا نہیں، ہرنیاں ویسے ہی آ جاتی ہیں، اللہ بھیج دیتا ہے دودھ نکال کے، ہم اپنا کام کرتے سبحان اللہ. ہیں. سبحان یہ وہ والی کھیر ہے. سبحان اسی وقت قدموں پہ سر رکھا اور سلسلہ اشرفیہ میں بیٹھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہی ہوتا تھا جی. کہ کوئی ہم سے سوال کرے اور اس سوال کا مقصد یہ ہو کہ میں پھر دین میں شامل ہوں گا، پھر یہ میں مرید ہوں گا، تو وہ ساری شرط ان کی پوری کر کے دکھائی. وہ تو ظاہر دلوں کے حال جانتے ہیں نا، سبحان اللہ. تو وہ سمجھ گیا کہ کیا خیال لے کر آیا ہے، کیا سوالات لے کر آیا ہے، جو دل میں ہے وہ سب پورا کر دیا. اچھا، اور وہ جب ہوئے، ذرا سے قطع کلام، وہ جب مرید ہوئے تو جتنے شاگرد تھے سب کے سب مرید ہو گئے. سبحان کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ آدمی اگر کسی کا مرید ہو جائے تو ہم بھی تو معمولی بات نہیں کہ اتنا بڑا عالم جس کو محدث، فقیہ سب مانتے تھے، ہزاروں شاگرد، اور وہ آ کر ایک فقیر کے سامنے اپنا سر جھکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کے انہوں نے 3 چکر لگائے. جی ہاں. پوری دنیا کے. سب سے زیادہ وقت ان کا کس جگہ گزرا؟ نہیں، کسی ایک جگہ وقت نہیں گزرا. آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سفر کرتے تھے، جیسے ایک مقام پر پہنچے اور جہاں پہنچتے تھے شہرت ہو جاتی تھی، اس لیے کہ خوشبو، روحانیت جو ہے نا اس کے اندر خوشبو ہے. روحانیت والے کو اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم آ گئے یہاں پر آ جاؤ، یا کہیں بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں کہ ادھر آ جاؤ یہ کر لو. وہ جہاں پہنچتا ہے مخلوق خدا خود بخود پہنچ جاتا ہے. سبحان. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے، اور زمین میں ہو تو مدار کے گرد میلہ. تو آپ جہاں جاتے نا، جب شہرت ہوتی فوراً اگلے مقام کی طرف چلے جاتے. اسی وقت کتنا عرصہ انہوں نے سیاست فرمائی؟ 120 سال کی عمر پائی اور پوری زندگی سیاحت فرمائی. یعنی 25 سال کی عمر میں جو
ترک سلطنت کر کے آپ سمنان سے روانہ ہوئے ہیں. 4 سال سفر کے بعد آپ پنڈوا شریف پہنچے. اس میں سمرقند، بخارا، اودھ شریف، دہلی، ان تمام جگہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرتے ہوئے پھر بنگال پہنچے 4 سال کے بعد، اور پھر پیر و مرشد کی خدمت میں مزید 4 سال گزارے، اور پھر وہاں سے ساری زندگی آپ نے سیاحت میں گزاری. کسی ایک جگہ مقام آپ کا نہیں تھا، سکونت اختیار نہیں کی، اور ہمیشہ مساجد میں قیام فرمایا یا پھر میدان میں خیمہ لگا کر وہاں قیام فرمایا. سبحان کسی کے گھر میں آپ نے قیام نہیں فرمایا. سبحان. ہمارے ساتھ شفیق الزما تاجی اور محمد علی الزما اشرفی صاحب ہیں. ان سے ہم ایک اور کلام سننا چاہیں گے. متاع حدوث و قدم غوث اعظم، مدار وجود و قدم غوث اعظم. تجلائے طور قدم غوث اعظم، ضیاء چراغ حرم غوث اعظم. ذہین اہل دل کا وظیفہ یہی ہے، ذہین اہل دل کا وظیفہ یہی ہے. کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم. شاہ جیلان بامانے، شاہ جیلان بامانے، زارو پریشان آمد دے. شاہ جیلان یا عبد القادر جیلانی، شاہ سبحانی، شاہ جیلان یا عبد القادر جیلانی، شاہ جیلان بامانے، زارو پریشان آمد دے. شاہ جیلان بامانے، زارو پریشان
बकुशा चश्मे रहमत बकुशा सूए गरीबा मदद चश्मे रहमत बकुशा सूए गरीबा मदद अशरफिया मदद हालत पीरी मदद हो अशरफिया अशरफिया मदद अशरफिया ओ अशरफिया मदद अशरफिया अशरफिया मदद हालत पीरी मदद पीरे पीरा और पीरे पीरा ने जहाँ पीरे पीरा ने जहाँ हाँ पीरे पीरा मदद पीरे पीरा या अब्दुल कादर जिलानी पीरे पीरा ओ महबूब सुबहानी पीरे पीरा ने जहाँ हाँ पीरे पीरा मदद शुरू नबी सैयद सुल्तान मदद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से सवालात करेंगे।